نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ینفع الناس۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، انسانی معاشرے کی کامیابی تبھی ممکن ہے کہ پیش آمدہ صورتحال میں انسانوں کی درست خطوط پر رہنمائی کی جائے اور بر وقت رہنمائی کی جائے۔ دور گزرنے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد کسی بات کی نشاندہی کرنا، یہ صحیح بات بیان کرنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اہمیت تب ہوتی ہے کہ جب موقع، محل، ضرورت اور وقت کے موقع پر صحیح اور درست رہنمائی انسانیت کی جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے انسانیت کے لیے اس وقت کی صورتحال کے تناظر میں صحیح اور درست رہنمائی ان کے قلوب میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس رہنمائی کے مطابق انسانی خیر اور بھلائی کے، انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے افعال اور اعمال اور اس کے طریقہ کار کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس رہنمائی کے مطابق، اللہ کے امر الہی کے مطابق عملی شکل کیا ہوگی، عملی طریقہ کار کیا ہوگا۔ انسان بغیر عملی جدوجہد کے، عملی طور پر کسی کام کو کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تصوراتی دنیا میں یا علمی دنیا میں صحیح بات انسان معلوم بھی کر لے، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے مطابق اپنے کردار کا رخ متعین نہیں کرتا، تو محض علم، محض فہم، محض معلومات کا حصول کافی نہیں ہوتا، اور عمل کسی بھی فکر اور نظریے کو زمین پر لانے کے لیے محدودیت کا تقاضا کرتا ہے۔ فکر تو لامحدود ہو سکتا ہے، تخیل بلند ہو سکتا ہے، فلسفہ ہواؤں میں اڑنے کا ہو سکتا ہے، ذہن ہے، انسان جدھر بھی دوڑائے تو لامتناہی خیالات، لامتناہی افکار ساتوں آسمان تک گھوم کر آ جائے۔
زمین کے تحت الثری میں زمینوں کی سیر کرائے، ذہن اور فکر کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہوتی، جدھر بھی لے جائے، لیکن عمل محدودیت کا تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے وقت بھی اور فعل کا منہج بھی وہ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کام کرنے کی جو عملی نوعیت ہے وہ واضح کی جاتی ہے، تبھی وہ چیز روب عمل آتی ہے۔ کسی فکر کو جب زمین پر اتارا جاتا ہے، کسی حکم کو، کسی فیصلے کو، کسی ڈیسیژن کو جب آپ اپنے اس خارج کی دنیا میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی کا آپ حصہ ہیں، اس میں کیسے عمل میں لایا جائے، یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک، کسی بھی کام کا صحیح اور درست علم، امر، فیصلہ، ڈیسیژن، یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو تب بھی کیا ہے، کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ مجنون، پاگل ایسا آدمی جو علم و فکر سے دور، سوچ و بچار سے کوسوں فاصلے پر ہے، وہ کیا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے عمل میں بھی ژولیدگی، اس کی سوچ بھی منتشر، وہ رومانویت کے لباس کے اندر بھی اسی کے حصار کے اندر بند ہوتا ہے، رومانویت کا غلاف اس پر ہوتا ہے، یا بلند پروازی اس کے ذہن کو جکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی بنیادی بات کہ جو امر یعنی جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا یا انسانی معاشرے میں انسانوں کی درستگی کے لیے آپ نے اس کا فیصلہ کیا، تو اس کو عمل میں لانے کے لیے طریقہ کار بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے عملی صورت واضح کرنی ہوگی کہ کون کون سے کام آپ نے کرنے ہیں۔ جو غور و فکر اور سوچ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے اسے تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن جو عام آدمی جس پر وہ حکم نافذ ہو رہا ہے اس میں عقل نہ بھی ہو تو کام کرنے کا طریقہ تو واضح کرنا ہوگا کہ پہلے کیا کام کرنا ہے، اس کام کے مرحلے بنائے جاتے ہیں، ان مرحلوں کے مطابق کام کرنے کی تقسیم طے کی جاتی ہے کہ پہلے یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر یہ کرنا۔ اس کو جب تک آپ طے نہیں کریں گے، اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین، صحابہ، اولیاء اللہ، تابعین، ائمہ ہدیٰ، ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت اسحاق، یعقوب، اسی طرح ان کے سلسلے کے، ملت ابراہیمیہ کے سلسلے کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام، ان کا تذکرہ کیے ہوئے اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کو امام بنایا تھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً۔ اس سے پہلے پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم نے بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رشد اور ہدایت کا طریقہ ہم نے عطا کیا تھا، ہم ان کو جانتے تھے، کنا بہ عالمین، اور ان کو ان کا رشد اور صحیح طریقہ، راستہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا ہم نے انہیں عطا کیا، اور پھر اس رشد اور ہدایت کے تناظر میں وہ پورا قصہ بیان کیا گیا ہے
کہ اس دور کے تقاضے، اس وقت کے صورتحال میں ابراہیم علیہ السلام نے اس رشد کی بنیاد پر کیا کام کیا تھا، کون سے افعال کیے تھے۔ ان میں وہ بہت اہم ترین جو مشہور ترین قصہ ہے کہ وہ جو انہوں نے پوجنے کے لیے ایک عمارت میں بہت سے بت بنا رکھے تھے اور ایک بڑا بت بھی ان میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ کیا حماقت کرتے ہو تم، اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ذرا اپنے عقل پر غور کرو، حکمت کے تقاضے کے تحت سوچو کہ یہ بے جان پتھر تمہاری کیا مدد کریں گے، جو خود کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیا کریں۔ اور پھر اس غور و فکر اور سوچ کو اس دور کے لوگوں کے دماغ میں منتقل کرنے کے لیے، غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے ایک فعل کیا، فعل الخیرات، خیر کا فعل، بھلائی کا فعل۔ گزشتہ جمعے میں اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے علوم میں سے ایک اہم ترین علم، علم فعل الخیرات، خیر کے کاموں کا متعین کرنے کا علم، کہ خیر کے افعال کیا ہوں گے، بھلائی کے افعال کیا ہوں گے، کیسے وہ سر انجام دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات گزشتہ جمعے میں بیان کی جا چکی ہیں۔ تو اس علم یعنی جو سوچ فکر یا اللہ نے جو وحی نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر کہ ایک وحدہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق انسان قائم کرے، ان جو اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں بہت سارے بت، ان کے بارے میں خود غور و فکر کرے کہ یہ انسان سے کم تر حیثیت کے حامل ہے۔ انسان تو اپنا ارادہ رکھتا ہے، اپنے فیصلے کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت اپنا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یا اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تو یہ تم انسانوں کے لیے کیسے کوئی نفع بخش بن سکتے ہیں؟ تو غور و فکر کی یہ جو بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک فعل الخیرات کیا۔ اور فعل الخیرات کیا تھا کہ جب سب لوگ یوم الزینہ، خوشی کا کوئی دن، عید تہوار کے دن میں باہر میدان میں نکلے ہوئے تھے، تو اس معبد میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اور وہاں جتنے چھوٹے بت تھے وہ توڑ دیے اور ایک بڑا بت اس کے کندھے پہ ہتھوڑا رکھ دیا۔ اب جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا چکر، کس نے یہ کام کیا؟ تفصیلی قصہ مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا غور و فکر دیکھو، سوچو، ایک بت کھڑا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے توڑے ہیں، تو اس سے پوچھو ذرا، اگر یہ تمہیں بات کا جواب دے کر مطمئن کر سکے تو اس سے پوچھ لو۔ تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی گردن جھکا لی اور کہنے لگے ابراہیم سے کہ تجھے پتہ تو ہے اچھی طرح کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہیں سے غور و فکر اور حکمت کے اصول پر ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات بڑھائی کہ جب تمہیں یہ اعتراف ہے کہ یہ بول نہیں سکتے اور تم بول سکتے ہو، تو بولنے والا نہ بولنے والے کی عبادت کرے، یہ کیا مذاق ہے؟ تو فعل کے ذریعے سے ایک واضح پیغام غور و فکر کا کہ خود سوچو، اگر محض بت توڑنا مقصد ہوتا تو سب سے پہلے تو بڑے بت کو توڑنا چاہیے تھا۔ مقصد بت توڑنا نہیں تھا، مقصد تو اس
خیر کے فعل کو سمجھانا مقصد تھا، اور جو فعل الشر انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، خرابی جو، یا فعل المنکرات، سب سے بڑا منکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، اس فعل المنکرات پر ان کو تنبیہ کرنا مقصد ہے۔ اس لیے بڑے بت کو رکھا کہ اس سے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے۔ گویا کہ حکمت عملی کے اصول پر جو بڑی طاقتیں جن کو مرکز اور محور بنا دیا جائے کسی فعل کا، اس کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے قصے کو قرآن نے بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ جیسے فعل الخیرات کا یہ عمل، رشد و ہدایت کا یہ طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے بیان کیا تھا، تو ہم نے وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نافلہ، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیے، اور انعام میں ان کا پوتا یعقوب بھی دیا، کیونکہ یعقوب ہی کی اولاد اگلے مرحلے میں ابراہیم کے مشن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے میں بنی اسرائیلی انبیاء علیہ السلام نے اس فعل الخیرات کو آگے بڑھایا ہے۔ تو ہم نے اسحاق دیا اور یعقوب دیا، اور یعقوب نافلہ، یہ بطور انعام کے ہماری طرف سے۔ پوتا دادے کے لیے نفلی انعام ہوتا ہے، بیٹا تو گویا کہ اس کی اپنی اولاد ہے، اس لیے وہ تو کہا اللہ پاک نے وہبنا، ہم نے انہیں عطا کر دیا اسحاق، اور پھر یعقوب بطور نفل کے بھی دے دیا ابراہیم کی زندگی میں۔ گویا کہ یہ تسلسل انبیاء علیہ السلام کا۔ اور پھر یہ آیت فرمائی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں، ابراہیم اور ان کے سلسلے کے لوگ جو انبیاء علیہ السلام آئے، ہم نے ان کو امام بنایا تھا، ہم نے ان کو امام بنایا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ وہ رہنمائی دیں انسانوں کی ہمارے حکم کے مطابق، شرک، کفر، ظلم، ناانصافی یا شیطانی احکامات کے مطابق نہیں، رحمانی احکامات کے مطابق ہم نے انہیں انسانیت کی رہنمائی کا امام بنایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی بھلائی اور خیر کے کاموں کے افعال کی، کہ خیر کا فعل کیسے کیا جاتا ہے، وہ حکم الہی جو انسانیت کے لیے بھلائی کا باعث ہے، خیر کا باعث ہے، نفع کا باعث ہے، وہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کے افعال کا طریقہ کار بھی ہم نے ان پر وحی کی۔ ایک تو ہمارا امر تھا جو صحف ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، ان کے واسطے سے امر الہی، ڈائریکٹ اللہ کا حکم، یہ کام کرو، اور پھر جو نبی اس فعل، اس امر کے مطابق جو عملی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، حج کا طریقہ، اس کے جو افعال وہ جو متعین کرتے ہیں، اس کی ہم نے وحی کی ان انبیاء پر کہ یہ طریقہ ہے خیر کا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی توحید اور وحدانیت کے معاملے کو سمجھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے ہم نے ان کو اس کا عملی طریقہ کار اور فعل ان کے دل میں ڈالا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، ان غور و فکر
زبانی کلامی تو ابراہیم علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو، کیوں ان الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہو، لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ فعل کا اثر، چوٹ لگی نا، جب جس بت کے ساتھ ان کا ایک قلبی تعلق تھا، ذہنی تعلق تھا، اس لیے اس بت کو پوج رہے تھے، جب وہ ٹوٹا ہوا دیکھا تو دل ٹوٹ گیا جی، ذہن کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ آدمی کی جس چیز سے محبت ہوتی ہے، قلبی، ذہنی، عقلی، نفسی لگاؤ ہوتا ہے، وہ جب ٹوٹ کر بکھرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو نفس، قلب اور عقل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، غلاف چڑھ جاتا ہے، تو جیسے وہ چیز بکھرتی ہے تو دل بھی بکھر جاتا ہے، دماغ پر بھی چوٹ لگتی ہے، اور جو اصل فطرت ہے انسان کی اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ مجاہدے اسی لیے کرائے جاتے ہیں، خلاف نفس کام اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دل ٹوٹ جائے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے ایک جملہ استعمال فرمایا ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ جتنی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے پاکستان بننے کے وقت، مسلمان مشرقی پنجاب سے منتقل ہو کر، ہجرت کر کے، پیدل چل کے 20 لاکھ انسان مروا کر یہاں پہنچے، اتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا تو دل ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ تکبر سے، غرور سے، سامراجی نظام کو سمجھنے کے لیے بڑی بات تھی، تو دل ٹوٹنا چاہیے نا۔ تکبر کا علاج ذہن اور فکر اور قلب میں موجود جو خواہشات جو انسان کو بڑا سمجھنے پر مجبور کرتی ہیں، وہ دل ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ معاملہ کیا تھا تو جتنے لوگوں کے اس کے ساتھ تعلق تھے، تو جو سلیم الفطرت تھے ان کے دل ٹوٹ گئے، اور سوچ سمجھنے کی طرف متوجہ ان کو کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، فعل الخیرات۔ تو فعل الخیرات یعنی ایسا کام جس سے خیر پھوٹے، اس کا عملی طریقہ کار۔ تو قرآن کہتا اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان پر وحی کی کہ وہ فعل الخیرات، خیر کے اور بھلائی کے کاموں کو متعین کریں۔ تو 2 باتیں ارشاد فرمائیں، اور یہی 2 باتیں ائمہ کی تشریح ہے۔ وَلَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام وہ ہوتا ہے جو یہدون بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ انسانوں کے امام انبیاء علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام تو امام انسانیت ہے، تو ابراہیم امام ہے۔ امام وہ ہوتا ہے، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تعریف کی کہ جو غور و فکر اور امر سے متعلق بنیادی قاعدے اور ضابطے بناتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کے طریقے بتلاتا ہے، ضابطے بناتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور پھر جو اصل انسانیت کے خلاف دماغوں میں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو ذہنوں سے صاف کر کے اصل امر الہی اور اس امر الہی کے کام کرنے کا طریقہ صحیح بھلائی کا، انسانی بھلائی کا، وہ اختیار کرتا ہے۔ تو امام کی گویا کہ تشریح خود قرآن نے کر دی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا جو یہدون بِأَمْرِنَا، نمبر 1، ہدایت ان کے نسمے میں داخل ہو کر، ان کے نسمے میں داخل ہو کر
وہ ان کا نفس، ان کا وجود امر الہی سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ علم فعل الخیرات کی تعریف پچھلے جمعے بیان کی گئی تھی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسم ہادی کے اثر سے جب وہ اسم ہادی کی تجلی انسانی نسمے پڑھ پڑھ کر نسمے کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، جو روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو اگلی گفتگو، اگلی ہدایات اور رہنمائی دیتا ہے، یہ ہے فعل الخیرات، یعنی امر الہی کا نسمے کا حصہ بن جانا اور اس کے جو عملی طور طریقے متعین کر دینا، یہ ہے فعل الخیرات۔ تو ہدایت یہدون بامرنا، ہم نے جو امر کیا، یعنی اللہ کا کلام، صحف ابراہیم ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا القرآن ہو۔ امام شاہ ولی اللہ نے ایک اور بحث کی ہے کہ یہ کلام الہی کی بہت ساری نشآت ہیں، مختلف منازل اور مواطن کے اعتبار سے ان کے وجود کی نوعیت ہے۔ شاہ صاحب نے خیر الکثیر میں عنوان قائم کیا ہے للقرآن خمس نشآت، کہ قرآن کی 5 نشأتیں ہیں، ان میں سے آخری نشأت جس سے دنیا میں قرآن کے علوم پھیلے، چاروں طرف فیض اس کا پہنچا انسانیت کے لیے، وہ نشأت نسمہ نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسمے میں قرآن انسانوں کو چلتا پھرتا نظر آیا، آپ کے نسمے، آپ کی روح کے ساتھ قرآن اس طرح چپک گیا کہ قرآن کے انوارات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کو، آپ کی روح مبارک کو، آپ کے نسمے کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ آپ کا نسمہ اس کے رنگ سے رنگین ہے۔ اب جو کلام الہی، امر الہی جبرائیل علیہ السلام لا کر اور روح الامین لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں، قرآن حکیم اول سے آخر تک بیان ہوا، یہ آپ کے نسمے سے پھوٹا ہے، یہ نشأت نسمہ نبی ہے۔ یہدون بامرنا، یہ امر نازل ہوا ہے، گویا کہ اس کی نشأت نسمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام الہی نکلا، اور پھر آپ کے نسمے سے صحابہ کے نسمے پر، ان کی روحانیت پر، ان کی روح پر، اور صحابہ کی روح سے تابعین کی روح پر، تابعین کی روح سے تبع تابعین کی روح پر، جتنے بھی مومنین مخلصین اور ان میں سے جتنے بھی مقربین بارگاہ الہی ہیں، سابقین ہوں یا اصحاب الیمین ہوں، ان تمام کے نسموں پر نسمہ نبی کا فیضان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے اس قرآنی نور کو باقی روحوں پر منتقل کیا۔ تو اس میں ہادی کا اس دور میں سب سے پہلا ظہور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ خود روح نبی ایک نور محمدی ہے، اور قرآن کا نور آ کر جب نور سے ملا تو نور علی نور ہو گیا۔ قرآن نے کہا ہے نا، نور علی نور، تو ایک نور دوسرے نور کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تو اس میں ہادی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسمے کو، روح ملکوتی تو ہے ہی، اس کی بنیاد پر جو نفس ناطقہ نبی ہے اس پر نازل ہو کر پوری روح کو اس نے اپنے ہاتھ گھیر لیا، اور آپ کا یہ فیضان قیامت تک جاری رہے گا
کہ روح سے روح کا چراغ جلتا رہے گا، ایمان سے ایمان کا چراغ جلتا رہے گا۔ جہاں جہاں بھی نبی کے وارث موجود ہوں گے، جہاں جہاں بھی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے کیا ہے رہنمائی لیں گے، اور ان میں سے امام وہ ہوگا کہ جو اس نور کو اپنے نسمے کا حصہ بنا کر فعل الخیرات کا تعین کرے گا کہ اس دور میں کل انسانیت کی بھلائی کا فعل کیا ہے۔ چونکہ نسمہ نبی یا روح نبی یا نور محمدی یا حقیقت محمدیہ وہ رحمت للعالمین ہے، تمام انسانیت کے لیے رحمت، اور قرآن ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ تو قرآن اسم ہادی کے تحت وجود میں آیا ہے۔ اللہ کے اسم ہادی کا اظہار اس دور میں القرآن ہے۔ اسم ہادی کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کے نسمے میں اثر آیا، آپ نے اس امر کو آگے، اس ہدایت کو آگے صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اطاعت، عشق رکھے گا اور قرآن کے نور سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا، تو اسے یہ امرنا جو ہے اللہ نے فرمایا ہمارا امر اور حکم وہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان انبیاء علیہم السلام پر وحی کی ہے فعل الخیرات کی۔ تو جب نسمے سے نسمے میں امر الہی آئے گا تو فعل الخیرات بھی اپنے دور کے تقاضے کے مطابق ان ائمہ میں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو آئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق، اس کی عملی شکل اگر اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے جو ابراہیم کے زمانے میں بتوں کے توڑنے سے سامنے آیا، تو اس کی عملی شکل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی کہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ، وہاں تو پتھر کے بت تھے، یہاں انسان رب کا دعویٰ کر رہا ہے، انسانی بت ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اب یہاں فعل الخیرات اس بت کو جب تک جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، جب تک اس کو بحیرہ قلزم میں غرق نہیں کیا جاتا فرعون کو، جی وہاں بت توڑا ہتھوڑے سے، اور یہاں یہ انسانی بت، اس کے توڑنے کا طریقہ وہ اور اس کے حواریوں کو دریا میں جب تک غرق نہیں کیا جاتا تو انسان کو تنبیہ نہیں ہو سکتی تھی، بنی اسرائیلیوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا تھا۔ جس کو تم رب مان رہے ہو، جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ، اس کا حشر دیکھ لو کہ کیسا رب ہے، کتنا عجز ہے، کتنی انکساری ہے کہ غرق ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کہیں تو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ، اور کہاں اب حالت یہ ہو گئی کہ ایک حقیر انسان کے طور پر اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جی اب ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ عجز و انکساری کی انتہا، کہاں تکبر اور بلندی اور کہاں کیا ہے پستی کی حالت۔ اب یہ فعل الخیرات تھا، اپنے وقت کے فرعون کو غرق کرنا، یہ فعل الخیرات تھا، جی یہی بات حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس زمانے کا بت، اس زمانے کے منکرات کا جو نمائندہ ہے وہ جالوت ہے۔
تو وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک، جس ملک اور بادشاہت کی اساس پر وہ تکبر اور انسانیت پر منکرات مسلط کر رہا ہے، تو اب اس دور کا فعل الخیرات قتل جالوت ہے۔ اگر غرق فرعون فعل الخیرات تھا، اگر بتوں کو توڑنا فعل الخیرات تھا، تو داود کے زمانے میں جالوت کا قتل یہ فعل الخیرات ہے۔ تو ہر دور کا اوحینا الیہم فعل الخیرات، یعقوب کی اولاد پر قرآن نے ہم سب کے قصے بھی یہ اس آیت کے بعد اگلے رکوع میں بلکہ نوح علیہ السلام سے شروع کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک، جو بنی اسرائیل کے آخری انبیاء میں سے ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ، تو ان تک تمام ان انبیاء کے نام بیان کر کے وہاں پھر کہا کہ ہم نے ان کو خیرات عطا کی تھی۔ جی، یحییٰ کے تذکرے کے بعد آخر میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات پر عمل کرتے ہیں، بھلائیوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو فعل الخیرات اپنے دور کے وقتی تقاضوں یعنی روح عصر کو سمجھ کر منکرات اور خیرات کے درمیان فرق اور تمیز پیدا کر کے خیرات کے فعل کو سر انجام دینے کا طریقہ اور منہج واضح کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جتنی ان کی استعداد صلاحیت یا مغرب کے جتنے افکار و خیالات تھے ان کے توڑنے کے لیے کیا طریقہ کار، تکبر اور غرور یہودیوں کی شناخت بن چکا تھا، اور یہودیوں کی اس شناخت میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی، دجل تھا، تحریف تھی کہ مانتے تورات کو ہے، مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نبی، مانتے ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخر زمانے تک کے انبیاء علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ تعلق ظاہر کرتے ہیں ہم بنی اسرائیل ہیں، یہ ہمارے انبیاء ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، لیکن تورات کی تعلیمات امر الہی کو اور جو فعل الخیرات انبیاء علیہ السلام کر رہے ہیں، ان کو رہنمائی دے رہے ہیں، ان کو ماننے کے بجائے اس فعل الخیرات کے دشمن۔ زکریا علیہ السلام کو چیر دیا آرے سے، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اتنی ان کو چڑ ہوئی کہ سب لوگوں کے سامنے ان کے خیال کے مطابق کیا سولی پر چڑھا دیا، یعنی فعل الخیرات میں خرابی پیدا ہو گئی۔ بظاہر وہ خیر کا عمل، لیکن تورات پڑھنا، انبیاء کو ماننا، ان کی طرح کی رسومات، بیت المقدس پر قبضہ ہے، اس طرح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ فعل الخیرات روح سے خارج ہو گئی، روح نکل گئی، رسم رہ گئی، ظاہری شکل خیر کی رہ گئی، اس کے اندر سے جو امر الہی اور جو روح کی حقیقت تھی، حکمت کی، وہ نکل گئی۔ تو اب اس دور کا فعل الخیرات کیا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا، کہ وہ اس دجل و فریب کے دجالی نظام، اور دجل نام ہوتا ہے کہ بات تو اچھی کی جائے، فعل بظاہر اچھا ہو، لیکن مقاصد اور اہداف اس کی جو روح ہے وہ شر پر مبنی ہو، خرابی پر مبنی ہو، یہ دجل ہے۔ اور یہ دجل عروج پر پہنچ گیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کا علاج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہی ذمے لگا ہے کہ دجال کو قتل کرنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس فعل الخیرات میں موجود دجل کو توڑنے اور جو اصل روح کے مطابق فعل الخیرات ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہے۔
ان کے حواریین کی جدوجہد ہے، اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے انجیل نازل ہوئی ہے۔ اور چونکہ اس کام میں پہلی بات دجل کو واضح کر کے اصل حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا، اور پھر اس کی تکمیل اس فعل الخیرات سے ہونی ہے جو نور محمدی نے انسانیت کی رہنمائی کی۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاس ہے، راستہ ہموار کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالمی بین الاقوامی نظام قائم کیا، اس کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اسی لیے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر یعنی نصرانیت پر اپنی پوری روح کے ساتھ عمل کرتے تھے، وہ روحیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ علم فعل خیرات پر ایمان لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ سب سے بڑے عالم مکہ میں ورقہ بن نوفل تھے، تنصل فی الجاہلیہ، حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ نصرانی بن گئے تھے۔ تو عیسائیت کا جو اخلاص کے ساتھ تعلق ورقہ بن نوفل میں تھا، تو جیسے ہی حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں اور انہوں نے قصہ سنا، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، کہا کہ یہ تو وہ ناموس ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، لیکن آپ کی دشمنی کی جائے گی، آپ کو لوگ مانیں گے نہیں، جس پر نازل ہوتا ہے اس سے عداوت کی جاتی ہے۔ تو نصرانی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد کرنے کا عزم اور ارادہ ظاہر کیا، اور کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو میں تمہاری مدد کرتا، انصرک نصرا مؤزرا، میں تو آپ کی مدد کروں گا بہت مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ اور پھر جب مدینہ میں گئے تو مدینہ کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن سلام ہے، تورات کے حافظ اور عالم ہے، پورے یہودی ان سے بڑا کسی کو عالم نہیں سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے تورات کی نشانیوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور نشانیاں پوری ہوئیں، فوراً کلمہ پڑھ کر پہلے ہی مرحلے میں مسلمان ہو گئے، یعنی راستہ ہموار کر کے بتلا دیا ان دجل و فریب کرنے والے عیسائیوں کو کہ اصل جو دین ہے وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس فعل الخیرات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو ارہاس تھے آپ نے رہنمائی، راستہ ہموار کر کے دجل کو توڑا، دجل و فریب کو ختم کیا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے راستہ بنا دیا۔ مدینہ والے اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ ان کے نزدیک جو بات اہل کتاب کریں، یعنی نصرانی کریں، یہودی کریں، وہ کیا ہے؟ معتبر ہے۔ تو پورا اثر تھا مدینے کے اوپر یہودی علماء کا۔ قرآن نے اسی لیے ذکر کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو، اہل ذکر ہے۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ میں ورقہ بن نوفل کی نیکی، اور چونکہ یہ جاتے تھے شام کی طرف تو وہاں عیسائی اور یہودی راہبین سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ راہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کے زمانے میں ابو طالب سے ملا، اس نے بتایا کہ میں تو نشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آخری نبی۔ تو یہ اہل ذکر، تو مکہ اور مدینہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کا میدان تھا، فعل الخیرات جہاں کرنا تھا، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے وہ راستہ ہموار کیا، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل الخیرات متعین کیا۔ اسی بات کو تو قرآن نے کہا ہے کہ
فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں آگے بڑھو۔ یہودیوں کو پوری سارے واقعات بیان کر کے، ان کی خرابیاں بیان کر کے، قصہ بیان کر کے۔ تو گویا کہ امام کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہدون بامرنا اور ایک علم فعل الخیرات کے تحت طریقہ کار۔ اب پورا تسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے ائمہ آئے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں انسانوں کی رہنمائی کی ان دو دائروں میں کہ اس دور کی حکمت کے تحت امر کیا ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق، اور اس کا فعل الخیرات کیا ہے۔ جہاں تک تو عبادات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی، نماز، جس کو خاص طور پر یہاں اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ دو تو یہ بنیادی دائرے ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ نماز زکوٰۃ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ بغیر نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ دونوں کے طور طریقے بتلا دیے، طریقہ سمجھا دیا، فرائض بتلا دیے کہ 5 وقت فرض نماز ادا کرنی ہے، مثلا سال کے بعد استطاعت ہے تو حج ہے، سال کے بعد مالی استطاعت ہے تو زکوٰۃ ہے، سال کے بعد 1 مہینے کے روزے ہیں رمضان کے، یہ تو متعین عبادات۔ پھر ہر دور کے بزرگوں اور یا اللہ نے اپنے دور کے طریقے کے مطابق کیا ہے، اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اصلاح قلب کے طریقے جاری کیے، فعل الخیرات واضح کیا۔ اب ہمارے ہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو شریعت میں اور طریقت میں، ان دو دائروں میں فعل الخیرات پر تو بحث ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے شریعت پر عمل درآمد کرنے کے کون سے طریقے جو ہیں واضح کیے ہیں، یا اسی طریقے سے جنید بغدادی نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، اور چاروں سلسلوں کے مجددین بانیین طریقت نے کیا طریقہ کار فعل الخیرات متعین کیا جس سے وصول اللہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن سیاست کے میدان میں جو دین کا اہم ترین شعبہ، اس میں فعل الخیرات ہر دور کا کیا تھا، اس پر نہ گفتگو کی جاتی ہے نہ بات کی جاتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبع شریعت ہیں، جیسے روح کے علاج معالجے کے مرشد عالم ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ عالم بھی ہے۔ تو بادشاہ عالم کی حیثیت سے انسانی معاشرے کی سیاست کے بنیادی تقاضے اور طریقے کیا ہے، یہ اہم ترین عمل جو خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس اور خلفائے بنو عثمان نے ہر دور کے ائمہ اور خلفاء نے، ائمہ سیاست نے فعل الخیرات اس شعبے کی انسانیت کے نظم و نسق سے متعلق مسلمانوں کی بقا اور انسانیت کی بقا کے جو طور طریقے اختیار کیے، وہ فعل الخیرات ان کا تھا۔ اب جب یہ خلافتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اب اس دور میں انسانیت کے لیے کیا رہنمائی ہے، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اب اس دور کی وقت کی ضرورت کیا ہے، اس دور کا فرعون کون ہے، اس دور کا انسانیت دشمن کردار ادا کرنے والا نمرود کون ہے، اس دور کا آزر کون ہے، اس دور کا ابو جہل کون ہے، اس دور کا قیصر و کسریٰ کون ہے، اس کا تعین کرنا، اس اسم ہادی کے زیر اثر
اور اس کے اعتبار سے فعل الخیرات متعین کرنا، یہ اہم ترین کام ہے۔ اس بر عظیم پاک و ہند کے وہ ائمہ جن کے نسمے میں قرآن کی وہ نشأت نسمی اس میں ہادی کے ذریعے سے پیدا ہوئی، مجددین ائمہ، قانون، طریقہ، ضابطہ اور قاعدہ مرتب کرنے والے لوگ جو ائمہ، وہ کون ہیں؟ انہوں نے کیا فعل الخیرات متعین کیا؟ یہ اہم بات ہے، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، یہ اس دور کا تقاضا ہے۔ خاص طور پر جب زوال آتا ہے مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ انسانیت پر، انسانیت دشمن طاقتیں ملکوں، قوموں، انسانی معاشروں کو غلام بنا کر انسانیت میں شر اور ظلم پھیلانے کے لیے کردار ادا کر رہی، افریقہ کے ساحلوں سے غلام بھرتی کر کر کے افریقی لوگوں کو امریکہ منتقل کر کے ان سے بیگار لی جا رہی ہے جی۔ ہندوستان اور افریقہ سے انسانوں کو باندھ کر قید کر کے یورپ میں ان سے غلامی کا کام لیا جا رہا ہے، غلاموں کی تجارت کا بھیانک دور۔ پھر افراد ہی کی غلامی نہیں، بڑھتے بڑھتے اقوام کی غلامی، پورے بر اعظم کی غلامی، پورا افریقہ یرغمال بنا لیا، بر اعظم امریکہ غلام بنا لیا گیا، بر عظیم پاک و ہند غلام بنا لیا گیا، خیر کی جگہ پہ فعل المنکرات پھیل گئے۔ اب اس دور کی اس ضرورت کو اور تقاضے کو سمجھنا اور اس کے مطابق یہدون بامرنا اور اس کے مطابق فعل الخیرات کا تعین کرنے والے ائمہ ہیں، وہ امام جنہوں نے حکمت کے اصول پر قرآن جو ان کے نسمے کا حصہ بنا تو قرآن کو حکمت کے اصول پر سمجھایا۔ قرآن کی حکمت کیا ہے؟ قرآن کا فکر کیا ہے؟ اس دور میں حکمت کی اساس پر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم الحکمہ قرآن کے ان علوم میں سے ہے جو مشاعات الحال، انسانی حالت کے تناظر میں جس کا تعین ہوگا۔ قرآن اس تناظر میں نازل ہوا ہے، اس لیے یہ حکمت۔ اسی طریقے سے علم و فعل الخیرات یہ بھی مشاعات الحال میں انسان کا کمال ہے، اور اس کمال کو قرآن نے اس لیے بیان کیا کہ اس کی روشنی میں ہر دور کے ائمہ اپنے دور کے تقاضے کے مطابق خیر کا تعین کرے، فعل الخیرات کا تعین کرے، انسانی بھلائی کا تعین کرے، اس کے لیے کردار ادا کرے۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب قرآن کی وہ نشأت نسمی ہماری روح کا حصہ بن جائے۔ امام شاہ ولی اللہ سے لے کر اب تک جتنے ائمہ ہیں ولی اللہ سلسلے کے، خاص طور پر اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے کہ ان کا قرآن سے لگاؤ ایسا لگاؤ کہ قرآن کی حکمت اور اس حکمت کی اساس پر اپنے دور کا فعل الخیرات، اس کا علم ان کے نسمے میں، ان کی روح کے اندر پیوست کر دیا گیا۔ ایسی تربیت جس کے نتیجے میں ان کا قلب، ان کا ذہن، ان کی عقل، ان کا نفس قرآن کے احکامات کے دائرے سے باہر نہ نکلے، کیونکہ نسمے پر قرآن چھایا ہوا ہے۔ قرآن کا نور، نور محمدی کے عشق سے
نور محمدی کے ساتھ مل کر جن لوگوں کے قلوب پر آیا ہوا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس دور کا فعل الخیرات کیا ہے، انسانی بھلائی کا کام کیا ہے، خیر الناس کون ہے اس دور کا جو ینفع الناس کا کام کرے اس دور کی۔ تو اس تناظر میں ایک بڑی بنیادی بات گزشتہ جمعے میں بیان کی تھی کہ یا ائمہ ولی اللہ نے یہ بات واضح کی کہ اس دور میں مظلوم اور غلام قوموں اور ملکوں کے لیے فعل الخیرات یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ریجن میں اپنی قومیت، اپنے اس خطے کی زیادہ سے زیادہ بڑی اجتماعیت قائم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ جیسے بنی اسرائیل کی اجتماعیت اکٹھی کر کے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غرق کیا، تو اس دور کا فرعون جس نے ایشیا، افریقہ اور دور دراز کے خاص طور پر جنوبی ایشیا، امریکہ، آسٹریلیا، اس پر گوری نسل نے نسلی تسلط حاصل کر کے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، ہم جہاں چاہے حملہ کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں فوج چڑھا سکتے ہیں، جہاں چاہیں کسی ملک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر سب کانٹیننٹ اپنی قومیت کا تحفظ کرے مل کر۔ عرب قومیت اپنی، لاطینی امریکی قومیت اپنی، اصل آسٹریلین باشندے جو صدیوں اور ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں ان کی قومیت اپنی، بر عظیم پاک و ہند، انڈین سب کانٹیننٹ، یہاں کے بسنے والے تمام لوگ انسان، ان کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی قومی طاقت کو مجتمع کریں اور اس قومی طاقت کے ذریعے سے اس دور کے فرعون کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ٹکڑوں میں بٹتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس دور کا فرعون مغلوب نہیں ہوگا، اس سے آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج کہتے ہیں کہ 4-5 عرب ملکوں نے مل کر وقت کے فرعون سے کہا کہ جو تم حرکت کرنے لگے ہو ایران کے خلاف، اس کی مہنگی سزا ہمیں ملے گی۔ اس لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہتی ہے کہ چونکہ مظاہروں پر تشدد نہیں ہوا تو اس لیے ہم ایران پر حملہ نہیں کریں گے۔ پہلے بھڑکے لگا کر کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ گویا کہ خطے کی ملکوں کی اجتماعی طاقت نے کسی بھی انداز سے اپنا اجتماعیت ریکارڈ کی کہ اگر میدان جنگ ایشیا کا یہ خطہ، عرب اور فارس کا یہ خطہ بنتا ہے تو یہاں کی نسلیں تباہ و برباد ہوں۔ اگر ایران تباہ ہوتا ہے تو کیا سعودی عرب بچ جائے گا؟ قطر بچ جائے گا؟ شام بچ جائے گا؟ ترکی بچ جائے گا؟ تو گویا کہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ جب تک ایک قوم نیشنلزم کی اساس پر اپنی خطے کی یکجائی جغرافیائی محل وقوع کی ایک خطے میں ہونے کی حیثیت سے اپنی شناخت نہیں قائم کرتی، اپنی عزت اور وقار کو اجتماعی طاقت سے مکمل نہیں کرتی، تو وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب سارک ممالک ہیں ساتھ، ڈھیلا ڈھالا صاحب پچھلے 30 35 40 سال سے 1985 سے لے کر اب تک بنا ہوا ایک اتحاد 40 سال پرانا، لیکن جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔ کوئی اجتماعی شناخت قائم کی ہے اس انڈین سب کانٹیننٹ نے؟ بظاہر کہنے کو ہندوستان یا اس بر عظیم پاک و ہند کے تمام ملک ایک فورم پر شریک ہیں، یورپی یونین تو ایک طاقت اکٹھی کر رہی ہے، خلیجی تعاون کونسل یا عربوں کے کچھ ملک، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو کیا ہندوستان کی قوموں کی اتحاد کی قومی طاقت وہ پیدا ہو کر اپنا وجود نہیں منوا سکتی؟ وہ لڑائی بھڑائی کر کے اس خطے کے عوام کی تباہی بربادی کے لیے
تیار کیوں ہے؟ اس دور کا فعل الخیرات جو 1857 اور 1947 کے درمیان ائمہ ہدیٰ نے واضح کیا، مولانا عبید اللہ سندھی نے، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی نے، تو پہلی بات کہ جغرافیائی محل وقوع کی یہ وحدت، اس کی اساس پر اپنی قومی شناخت کا تحفظ کر کے آزادی کی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کو تقسیم کر کے جو آزادی ملے اس کو بے شک لیٹ کر دو، سوراج بعد میں مل جائے، اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آزادی کے نام پر چھوٹے چھوٹے خطے تقسیم کر کے ان میں لڑائی بھڑائی رکھنا، یہ بدترین غلامی ہے۔ پہلے غلامی اگر پورے ریجن کی تھی، پورے سب کانٹیننٹ کی تھی، اب غلامی تقسیم در تقسیم کے ذریعے سے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے سے کیا پیدا کر دی۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اس جمعے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان ائمہ ہدیٰ نے فعل الخیرات کی بنیاد پر بڑی واضح طور پر جو رائے قائم کی، جو خیرات کا طریقہ دنیا میں متعارف کرایا، کہ جب دنیا میں ریاستیں نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی حکومتیں قائم کر رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ انسانیت پر ظلم ڈھانے والے بھی جمہوریت کا ڈھکوسلا پیدا کر رہے ہیں، قومیت کی بات بھی کر رہے ہیں، تو ایسے معاشروں میں جب آپ ایک قوم کو اکٹھا کریں گے تو قوم کی اس اکٹھا کرنے کے لیے جو ان کے درمیان باہمی ہم آہنگی کرنے کا قومی دائرہ ہے، ان تمام کو اپنے ساتھ جوڑ کر چلنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ اس دور کا کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال۔ کیا کسی قوم کی جو اقلیتی طبقہ ہے اس کو مکمل اختیارات دے کر قوم کا نمائندہ بنا دیا جائے، یا جمہور اس خطے کے جو ہیں، جمہور عوام، تمام انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب، ان کی اجتماعیت کی بنیاد پر قومیت مضبوط ہوگی۔ آپ جب اقلیتی طبقہ کسی بھی فرقے کا نسلی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، یا اسی طریقے سے لسان کی زبان کی بنیاد پر جب آپ مسلط کریں گے تو ضرور وہ جو قومی شناخت ہے اس کے اندر دراڑیں پیدا ہوں، اور دشمن کو موقع ملے گا کہ ان دراڑوں کو، تقسیم کو گہرا کر کے غلامی کو ان کے اوپر مسلط رکھے۔ آج 1947 کے بعد اب تک کے 80 سالہ دور میں ہر جگہ سامراج یہی کھیل کھیلتا ہے۔ کوئی ملک ہوتا ہے وہاں لسانی جھگڑے، مذہبی شناختوں کی بنیاد پر لڑائیاں، زبان کی بنیاد پر جھگڑے، قبیلوں کے جھگڑے۔ اب عربوں میں عرب قبائل لڑوا کر ہر عرب قبیلے کا ایک ملک بنا دیا، افریقہ میں قبائل لڑا کر ہر قبیلے کا ایک ملک بنا دیا۔ اب وہ ملک نہ اپنے وسائل کی حفاظت کر سکتا، نہ اپنی سیاسی شناخت قائم کر سکتا، تو اعلی کار بن کر، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر، کچھ فرانس نے مان لیے، کچھ برطانیہ نے قبضہ کر لیے، کچھ جو امریکہ لے گیا، کوئی اور طاقتیں اب اس وقت ان وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے دوڑ میں لگی ہوئی ہیں کہ ہم بھی ان اقوام کے اوپر اپنے اپنے حالی موالی بنا کر ان کے وسائل پر قبضہ کریں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہاں کی عوامی اکثریت، جمہور، ان کی رائے کی اساس پر، ان کے اطمینان کی اساس پر ایسی جمہوریت جس میں نہ سرمایہ کا جبر ہو، نہ مذہب کا جبر ہو، نہ ہی کوئی اور جاگیر کا جبر ہو، ظلم و ستم سے آزاد، ہر انسان اپنی آزادی رائے کے ساتھ۔ اللہ کا بندہ تو ہے، آزادی رائے کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ خدا کو انکار کر دو،
جتنے بھی یہاں انسان ہیں ان کی اکثریت جمہور خدا کو مانتے ہیں، انبیاء کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی ایک شکل میں کوئی دوسری شکل میں۔ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت کا مطلب ایشور کو چھوڑ دینا ہے، خدا کو چھوڑ دینا ہے، اپنے اوتاروں کو چھوڑ دینا ہے، اپنے پیغمبروں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ جو غلط تصور سامراج نے پیدا کیا جمہوریت کا سیکولرزم کے نام پر، یہ تو نہیں بات ہو رہی۔ بات تو یہ کہ نظم مملکت چلانے کے لیے جو مشاورتی عمل ہے اس کا تعلق ہر انسان کی آزادانہ رائے کے جمہوری عمل سے وجود میں آنا چاہیے، تاکہ کسی خاص نسل کی، مذہب کی، کسی زبان کی برتری اس کے اوپر پیدا نہ ہو۔ اور اس کی دلیل سب سے بڑی ہمارے ان بزرگوں نے، علماء کہہ دیتے کہ جی جمہوریت کی کیا دلیل ہے؟ اسلام میں تو کوئی جمہوریت نہیں، اسلام میں تو کیا ہے؟ خلافت ہے، اور خلافت کا ان کے دماغ میں تصور ہے آمریت۔ بھائی اول میں تو خلافت کا لفظی ترجمہ حکومت ہے، حکومت میں مقابلہ جمہوریت تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ جمہوریت کے نتیجے میں بھی تو حکومت وجود میں آتی ہے۔ جمہوریت تو حکومت سازی کا ایک پیٹرن ہے، طریقہ کار ہے، منہج۔ تو کیا حکومت مخصوص طبقے یا ادارے یا افراد کی ہونی چاہیے یا عوام کی نمائندہ ہونی چاہیے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ خلافت تو حکومت کو کہتے ہیں۔ کیا ٹکراؤ ہے جمہوریت اور خلافت؟ اب باقی رہی جمہوریت کہ یہ منہج اور طریقہ کار حکومت بنانے کا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت سندھی نے، یہاں کے حریت پسند قوم پرست لیڈروں نے، علامہ انور شاہ کشمیری جنہوں نے 1928 میں سب سے پہلے خطبہ دیا پشاور میں، اور دلیل جو سب سے بڑی پیش کی تھی وہ یہ میثاق مدینہ تھا۔ میثاق مدینہ کہ اس دور کی حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت مدینے والوں پر مسلط نہیں کی، ایگریمنٹ کیا ہے، ان کے نمائندوں سے معاہدہ ہوا ہے کہ ہم آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کریں گے۔ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، امن دیں گے، عزت دیں گے، انصاف دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ریاست، اس قوم کے تحفظ کے لیے جو ممکنہ اقدامات انسانوں پر لازمی اور ضروری ہیں، آپ اس میں ہم حکومت کی اطاعت کریں۔ یہ جمہوریت نہیں تو کیا تھی؟ اوس بھی ہیں، خزرج بھی ہیں، ہاں جی 15-20 کے قریب یہودیوں کے قبیلے بھی ہیں، خود مہاجرین ہیں، مہاجرین کے اندر کتنے قبیلے ہیں؟ ابو ذر غفاری بھی ہے، ہاں جی، اب عبداللہ ابن مسعود حذلی بھی ہے، بنو حذیل کے لوگ بھی ہیں، اسی طریقے سے قریشی ہیں، اور ان کے پھر آگے بطن ہیں، اموی بھی ہیں، ہاں جی، اسی طریقے سے ہاشمی بھی ہیں۔ تمام کی اجتماعیت سے ایک ریاست بن رہی ہے۔ تو بر عظیم پاک و ہند کے ان علماء ربانیین نے 1920 کے بعد جب دنیا میں آزادی کے حصول کے لیے قومی طاقت کو اپنے دور کی حکمت کے تناظر میں اختیار کیا اور اسے فعل الخیرات قرار دیا، تو سیاسی تشکیل کے لیے اب اس جیسے جغرافیہ اکٹھا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اتھارٹی یعنی حکومت، ریاستی اختیارات، تو ریاستی اختیارات حاصل کرنے کا طریقہ جمہوری ہوگا، غیر جمہوری نہیں ہو سکتا۔ قومی جمہوریت یعنی اس قومی جمہوریت کا مطلب کہ اس ہندوستانی قوم کے منتخب نمائندے ہوں گے، غیر قومی بندہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس نیشنلٹی ہے، یہاں کا رہائشی ہے، انگریز آ کر یہاں منتخب ہو جائے،
امریکہ میں رہتا ہوا ہو یہاں منتخب ہو جائے، یہ غیر قومی ہے۔ اس نے نیشنلزم امریکہ کے حلف اٹھا لیا ہے، کیونکہ جب بھی اس نے امریکہ کی نیشنلٹی لی ہے تو حلف اٹھایا ہے کہ اگر امریکہ اور پاکستان کے درمیان لڑائی ہوئی تو وہ امریکہ کی مدد کرے گا۔ تو ہماری نیشنلٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں اس کا، وہ نمائندہ کیسے بن سکتا ہے؟ جس کا جینا مرنا، جس کا رہنا سہنا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا نمائندہ ہوگا نا اسمبلی میں۔ جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں وہ ہمارا نمائندہ کیسے ہو گیا؟ چاہے وہ پاکستانی نژاد ہو، ہندوستانی نژاد ہو، تو سب سے پہلے انتخاب میں قومیت ہونا ضروری ہے، قومی فرد ہو، وہ اس نیشنلٹی کی غیرت رکھتا ہو، اس خطے کی حفاظت کے بارے میں پرعزم ہو کہ اس خطے کا اگر دنیا کی کسی سامراجی طاقت سے مقابلہ ہوگا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ مدینے کی ریاست اور مدینے کے تحفظ کے لیے کام کریں گے، اور باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کے مقابلے پہ میدان میں ہوں۔ لیکن غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں، دونوں غزوات میں بنو نذیر نے غزوہ احد میں اور بنو قریظہ نے غزوہ خندق میں غداری کی، رہ رہے ہیں مدینے میں، اور جب دشمن حملہ آور ہوا تو دشمن سے تال میل جوڑ رہے۔ غیر قومی بات، غیر ریاستی بات، ریاست سے بغاوت۔ مذہب کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو مدینے سے جلا وطن نہیں کیا، ریاست سے بغاوت، قومیت سے بغاوت کے نتیجے میں وہاں سے نکالا کہ تم تو اس قوم کے فرد ہی نہیں ہو، قوم کے فرد ہی نہیں ہو، نکلو یہاں سے، خیبر جاؤ اور یا جہاں بھی جانا ہے جاؤ۔ نکال دیا، اور جب ڈبل غداری کی تو قتل کر دیا۔ ریاست سے بغاوت اور قومیت سے بغاوت جرم ہے۔ ریاست قائم ہوتی ہے جمہور کی اساس پر۔ جمہور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود آپ کو اپنا حکمران مانا ہے، سلطان مانا ہے، بادشاہ مانا ہے۔ اتھارٹی تو جمہور کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو اتھارٹی ہے پوری انسانیت کے لیے، لیکن جب عملی دنیا میں بات آئے گی تو مدینے کے تمام قبائل نے آپ کو سربراہ مانا تو آپ مدینے کے سربراہ بنے۔ یہ نہیں کہ جا کر سب کو کہا کہ میری اطاعت کرو، میری بات مان لو۔ معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نبی آ کر کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی مقرر کیا اور مجھے بادشاہ بھی مقرر کیا، لہذا کیا ہے، تم اپنی حکمرانی چھوڑو، میں حکمران ہوں تمہارا۔ پھر میثاق مدینہ لکھنے کی، ان سے معاہدے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معاہدہ اس بات پر دلیل ہے کہ حکومت کے لیے اس ریاست کے تمام شہریوں کا جمع ہونا ضروری ہے، یا اکثریت کا تو جمع ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو آیت جمہوریت کے خلاف پیش کی جاتی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زمین میں اکثریت بسنے والوں کی اگر اطاعت کی اور ان کی سوچ اور فکر پر آپ چلے تو یضلوک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ یہ وہ بنیادی اساسی امور ہیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، سچائی ہے، انسانوں کی خیریت ہے، خیر اور بھلائی ہے، انسانوں کے لیے رحمت للعالمین کا عمل ہے۔ یہ وہ بنیادی امور ہیں، یعنی انسانیت کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بنا دیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں قیصر و کسریٰ اور دنیا کی اکثریت جو ہے وہ ظلم پھیلا رہی ہے۔ جیسے ٹرمپ ظلم کرتا ہے تو تم بھی ظلم کرو، تمہیں بھی رحمت للعالمین بننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رحمت للعالمین، اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور کن کی نہیں کی جا سکتی؟ انہیں دشمن انسانیت دشمنوں کی نہیں کی جا سکتی، ان کی بات ہو رہی ہے نا۔ اس سے پہلے مشرکین کا تذکرہ ہے۔
مشرکین کے ائمۃ المشرکین کا، ظالم حکمرانوں کا، اس کا تعلق تو ان بنیادی انسانی اقدار سے ہے کہ ان اقدار میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جو قدر انہوں نے شرک کی، ظلم کی، شر کی پھیلائی ہے اور اس کی اساس پر ریاست قائم کی ہے، وہ نہیں مانی جائے گی۔ لیکن جو اللہ کے احکامات اور انسانیت کی بنیادی اقدار ہیں اس کو عمل میں لانے کے لیے شاورہم فی الامر، یہ دوسری آیت بھی تو سامنے رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریں حکومت کے اندر، حکومت کے معاملات میں۔ کیوں مشورہ؟ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے حکم دیا نبی کو، نبی کہے کہ یہ حکم ہے مانو سب، تو طاقت کے بلبوتے پر منایا جا سکتا تھا، لیکن حکم ہے آپ کو کہ اقدار انسانی برقرار رہیں گی، دین کے بنیادی اساسی اصول اور نصوص وہ برقرار رہیں گے، لیکن ان پر عمل درآمد کے طریقہ کار کے اختیار کرنے میں ان سے مشورہ کریں کہ یہ احد میں دشمن سے لڑائی کی حکمت عملی، جنگی میدان مدینہ میں رہ کر دفاعی ہونا چاہیے یا باہر نکل کر ان سے لڑنا چاہیے، اسے مشورہ کرو، عملی بات ہے۔ تو عملی کام مشاورت سے ہوتا ہے، یاد رکھو، اور جمہور کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنی ہے، کسی گاؤں کے اندر مسجد نہیں ہے تو مسجد بنانا، مسجد کا امام مقرر کرنا، مؤذن مقرر کرنا کیا آمریت کی بنیاد پر ہوگا؟ نہیں، گاؤں والوں کی مشاورت، ان کے اجتماعی چندے، اجتماعی عمل اور ان کی بنائی ہوئی منتخب کمیٹی کے ذریعے سے یہ کام ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کیا ہے، جس امام کے پیچھے جمہور نماز نہیں پڑھنا چاہتے اس کو امام مسلط رکھا جا سکتا ہے۔ تو جب امامت صغریٰ تم ایک بندے کی جتنا مرضی بڑا ہو، ہاں جی، اس کو لوگ نہیں پسند کرتے، اس کے بد اخلاقیوں کی وجہ سے نہیں پسند کرتے ہیں، تو وہ امامت کر سکتا ہے؟ تو ہمیشہ جمہور کی بات ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ تو مخالف ہوتے ہی ہیں امام کے، حکومت کے بھی تو وہ ہوتے رہتے ہیں، بات ہے جمہور۔ جب نماز کی جماعت جمہور کی رائے کے مطابق ہے تو مملکت کی حکومت وہ جمہور کی بنیاد پر کیوں نہیں ہے؟ تو جمہوریت ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ بنیادی اساسی اصول جسے اس خطے میں ان علماء حق نے واضح طور پر متعین کیا کہ ہندوستان کی جغرافیائی اجتماعیت کو تب برقرار رکھا جا سکتا ہے جب اس خطے کی تمام اقوام ایک ایسی جمہوری کانگریس کے تحت اپنی اجتماعیت قائم کریں جس میں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام لوگ موجود ہوں اور قومی کردار ادا کریں۔ یہ اس دور کا حل تھا، یہ اس دور کا فعل الخیرات تھا، اس دور کی اجتماعیت تھی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر اپنے اپنے مذہبی مراسم کے لیے کوئی اجتماعیت یا مشاورت قائم کریں تو ٹھیک ہے بھائی، جو دائرہ ہے سیاست اور معیشت کا وہ تو قومی ہوگا، لیکن مثلا نماز پڑھنے کا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ہندوؤں سے مشورے کی ضرورت پیش آئے گی یا سکھوں سے، وہ تو مسلمانوں کا ہوگا نا۔ یا وہ مسائل جو مسلمانوں کے ہیں تو اس سلسلے میں جو مشاورتی فورم ہوگا تو وہ تو علماء ہند کا ہوگا نا، اس لیے تو علماء ہند کی جمعیت بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، سکھ اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو سکھوں کی اجتماعیت بھی بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہوگی، مولانا سندھی نے کہا کہ ان کی یہ مذہبی اجتماعیت سیاست اور معیشت کی جمہوریت کو ختم نہیں کرے گی، اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو انتشار پیدا ہوگا نا۔ یعنی مذہبی شناخت کو جب آپ سیاست کی بنیاد بنائیں گے تو وحدت ٹوٹے گی، وحدت ٹوٹے گی تو تقسیم کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوگی۔ جی اسی طرح اگر اپنے مذہبی مراسم کے لیے کوئی مندر والے، کوئی اسی طریقے سے ہندو، جین جتنے بھی یہاں قومیں مذاہب ہیں وہ اپنے اپنی اجتماعیت بنا سکتے ہیں، لیکن جب پورے ہندوستان
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا مدرسہ موجود نہیں تھا؟ آپ نے ختم کیا۔ بیت المدراس بخاری میں لفظ آتا ہے، بیت المدراس تھا، ان کا مدرسہ تھا تورات زبور پڑھنے کے لیے، اس کی مشاورت وہ کرتے تھے، گویا کہ وہ مذہبی مراسم کے لیے تھی، لیکن سیاست میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعی حکومت کے فرد تھے جس میں انہوں نے ریاست کا تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا۔ اب اس اساس پر فعل الخیرات متعین کیا مولانا سندھی نے، مولانا مدنی نے، مفتی کفایت اللہ نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، یہ فعل الخیرات تھا اس دور۔ اب اس جمہور سے خوف زدہ کر کے اسلام کے نام پر یا ہندوؤں کے نام پر یا سکھوں کے نام پر سیاسی شناخت کے اساس پر زمین تقسیم کر لینا، یہ فعل الخیرات تھا یا فعل الشرات تھا؟ ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب اسمبلی کی گیٹ پر کھڑے ہو کر کہا کہ سکھوں کے لیے الگ پنجاب بنا دو، جہاں جہاں سکھ اکثریت میں، تو مسلمانوں نے کہا جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی بنا دو، ہندوؤں نے کہا بھی جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں بنا دو۔ یہ تقسیم کا شوشہ یہ فعل المنکرات تھا یا فعل الخیرات؟ کیا جمہوریت سے خوف زدہ لوگوں نے دنیا میں اس کی اساس پر 50 ریاستیں جمع ہو کر امریکہ میں اپنی جمہوریت کی اساس پر ریاست کی رٹ قائم کر رہے ہیں، یورپی یونین کے 25 ملک اپنی جمہوریت کی اساس پر اپنی رٹ قائم کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جمہوریت شجر ممنوعہ قرار دے دیا پورے عرب خطے میں، وہاں ایک عامر بادشاہ بنا دیا گیا جی، اور اس خطے میں بر عظیم پاک و ہند میں وہاں ایک طبقہ عامر بنا دیا گیا، جدی پشتی، نسل در نسل سوسائٹی پر مسلط کر کے جمہوریت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کہا کہ جی ہندو جمہور اکثریت ہے، ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں کوئی دستاویز چاہیے۔ کیوں کھا جائیں گے؟ 800 سال تم نے حکومت کی ہے، جمہوریت کے نام پر یہ خوف پیدا کیا۔ پھر علماء کی جو اجتماعیت جمہور کی اساس پر قائم کر رہی تھی، جمہور علماء کی، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے ہاں جی علماء اسلام کے نام سے الگ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس اساس پر ریاست کی تقسیم کر کے جغرافیہ الگ کیا گیا کہ اسلام، اور اسلام اس جمہوری تقاضے کا عمل تھا، وہ جو علماء اسلام کی اجتماعیت بھی قائم کی وہ بھی تو جمہوریت کی قائل تھی، جمہوریت میں حصے دار تھی، اسمبلی میں پہنچے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی کے نہیں ممبر بنے، مسلم لیگ بھی ووٹ لے کر اسمبلی میں بنی، اسمبلی میں پہنچی، حکومت کا ڈھانچہ بنیادی طور پر جمہوری طے کر لیا گیا، لیکن ذرا 80 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا؟ آمریت ایک ادارے کی ریاست پر کس نے مسلط کی، اور اس کے لیے اعلیٰ کار نام نہاد جمہوری پارٹی کیسے استعمال ہوئی؟ سچے اولیاء اللہ ائمہ ہدا کی درست بات جو فعل الخیرات کی بنیاد پر تھی، اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، قرآن نے کہا یہ ائمہ وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہماری عبادت گزاری میں۔ ہندوستان 1947 کے بعد حکومت ہند نے جتنے حریت پسند تھے، جنہوں نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا، جنہوں نے قومی جمہوریت کے لیے کردار ادا کیا، ان کے لیے ایوارڈ دیا تھا، پیسے بھی تھے اور تمغہ بھی تھا، اور اس کے لیے تو وہاں انہوں نے باقاعدہ ڈیٹا منتخب کر کے جتنے بھی اقوام اور مذاہب کے لوگ تھے ان تمام حریت پسندوں کو، قربانیاں دینے والوں کو ایوارڈ دیا۔ وہ ایوارڈ جواہر لال نہرو نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے پاس بھی بھیجا، جو رقم تھی اس کے لیے اور جو ایوارڈ تھا کہ یہ آپ نے بڑی جدوجہد آزادی میں کردار ادا کیا ہے، تو یہ ہماری طرف سے ہاں جی قوم کی طرف سے،
قوم کا اجتماعی فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، آپ اسے قبول کریں۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ ہم نے جو آزادی کی جنگ لڑی ہے، ہم نے جو قومیت کو بچانے اور جمہوریت کے جو حقیقی تقاضے پورا کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے، یہ ہم نے عبادت سمجھ کر کیا ہے، اللہ کی عبادت سمجھ کر، اور عبادت کا معاوضہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مہربانی کر کے قوم کے خزانے میں اس کو واپس رہنا چاہیے اور قوم پر خرچ کرنا چاہیے، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لیا۔ جتنے علماء ربانیین اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے تھے، ان کا نقطۂ نظر عبادت تھا، وصولی موقف نہیں تھا، کھانے پینے کا نہیں تھا، لوٹ مار کا نہیں تھا، حصہ لینے کا نہیں تھا، یہ فعل الخیرات تھا، یہ فعل المنکرات نہیں تھا، یہ مفاد پرستی کا ظاہری جمہوریت کا ڈھکوسلا نہیں تھا۔ 80 سال ہو گئے جماعتیں جمہوریت کے نام پر بنتی ہیں اور ہمیشہ آمریت کی سپورٹ کرتی ہیں۔ کون سا آمر یہاں پاکستان کے اندر نہیں آیا جس کی حمایت کے لیے ان تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے ووٹ نہ دیا؟ تمام پارٹیوں کی پوری 80 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، نام جمہوری پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، ہاں جی انصاف پارٹی ہے، اسلام پارٹی ہے، لیکن ہمیشہ کبھی نہ کبھی انہوں نے اس امریت کے لیے ووٹ دیا ہے، اس کے دست و بازو بنے ہیں، وزارتیں قبول کی ہیں، ہاں جی مفادات اٹھائے ہیں۔ یہ کیسے جمہوریت کے چیمپئن؟ حقیقی جمہوریت تو وہ ہے جس میں نہ سرمایہ کا جبر ہو، نہ جاگیر کا جبر ہو، نہ مذہبی پاپائیت کا جبر ہو، اور غیر قومی نمائندہ نہ ہو، قوم کا ہمدرد، قوم کا خیرخواہ، قوم کا نقیب وہ نمائندہ ہو، اور وہ اجتماعی طور پر اپنی ریاست، اپنے خطے، اپنی اجتماعیت، اپنی خود مختاری، خود استقلالی کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ ہے فعل الخیرات۔ یہ نہیں کہ گرگٹ کی طرح بدلتے رہیں، جب مطلب آیا تو جمہوریت کے ٹرک پہ بھی چڑھے ہوئے ہیں، جب جمہوریت کے نام پر جو ڈرامہ، کوئی اسلامی ٹچ کا ڈرامہ آیا تو اس کے اندر بھی کیا ہے، مفاد اٹھانے والے ہیں۔ یہ فعل الخیرات کی دشمنی ہے، یہ فعل المنکرات ہے۔ یہی تو فعل المنکرات تھا جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا، یہودیوں کے علماء نے اختیار کیا تھا، اور اسی کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان علماء کے بارے میں کی ہے کہ یہ بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، مسلمان لیڈروں کے بارے میں بھی کی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر کسی گوہ کی کھڈ میں داخل ہوئے تو یہ بھی داخل ہو گئے، ان کی بھی وہی حرکت ہو۔ آج زوال کا سبب انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ اور ائمہ ہدا کے طے کردہ فعل الخیرات کی ساتھ دشمنی ہے اور فعل المنکرات کو مسلط کرنے کی بات ہے۔ زوال وجہ ہے، اور بے امرنا نہیں ہے، وہ بے امر امریکہ ہے، یا پہلے بے امر برطانیہ تھا، یا اب نئے نئے ہاں جی جو امر بن رہے ہیں، امر چین ہوگا یا امر روس ہوگا، 5 ہی پاوریں ہیں نا، فرانس ہوگا۔ ویٹو پاور جن کے پاس ہے، امر تو ان کا ہے، باقی تو 193 ملک جو ہیں ان میں سے باقی تو ان میں سے کسی نہ کسی کے اعلی کار ہیں۔ تو اجتماعیت تب پیدا ہوتی ہے جب خطے کی قومی شناخت محفوظ رہے، اور اس خطے کی قومی شناخت کی حفاظت اس خطے میں بسنے والی قوموں کے جمہوری نقطۂ نظر سے بننے والی ریاست اور ریاستی رٹ سے ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے۔ علم فعل الخیرات کا تقاضا یہ ہے، تو اسے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی تعلیم و تربیت اور شعور قرآنی ہدایات کی روشنی میں، قرآن جو ان ائمہ ہدا کے نسمے میں ہے، اسی لیے سب سے زیادہ محنت اس خطے کے علماء نے قرآن کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنے نسمے کو مہذب کرنے پر زور دیا۔ مکاتب قرآنی بنائے، مدارس بنائے، سب کچھ بنائے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، قرآن حلق سے اوپر ہوگا تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی کی ہے کہ آخر زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، بہت اچھی خوش حالی کے ساتھ، لوگوں کو بڑا وجد آئے گا، یقرؤون القرآن لیکن لا یجاوز حناجرہم، ان کے حلق سے نیچے اتر کر نسمے میں داخل نہیں ہوگا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن کے نام سے درس قرآن بھی ہو رہے ہیں، مجلس قرآن بھی ہو رہے ہیں، مذاکرہ قرآنی بھی ہو رہا ہے، قرآن کے نام سے مدارس، مکاتب، پتہ نہیں پارٹیاں، تدبر قرآن، کوئی اصلاح قرآن، کوئی تفہیم قرآن، کوئی پتہ نہیں، ہاں جی آسان ترجمے اور فلانا فلانا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حلق سے اوپر نسمے میں جائے گا۔ تو اس دور کے ائمہ ہدا جن کے وجود کے اندر قرآن سرایت کر چکا تھا، ہمارے مشائخ کے بارے میں یہ بات واضح ہے، خاص طور پر رمضان میں اور باقی دنوں میں قرآن کی تلاوت دل کی چاہت سے اس قدر کرتے تھے کہ ان کی روح میں قرآن جذب ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ جو فعل الخیرات واضح کرتے تھے وہ اس قرآنی نور کی روشنی میں، مولانا عبید اللہ سندھی کے نظمے پر قرآن اس طرح مستولی ہے کہ حکمت قرآن اس نظمے سے پھوٹتی ہے۔ مولانا آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور ہمارے مشائخ رائے پور کا تو معمول خاص طور پر رمضان میں، کیونکہ رمضان اور قرآن دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کام نہیں، اسی کی حکمت، اسی کے فوائد، اسی کے ملفوظات، اسی کے ساتھ مگن، اس کو اپنے نسمے میں اتارنا، یہ ہے اصل بنیادی بات۔ حکمت کے علم کے ساتھ علم فعل الخیرات کا فہم اس وقت ہوگا جب قرآن کی نشأت نسمیہ انسانی نسمے اور روح کے اندر اترے گی، اور اس سے اوپر اگر حلق سے اوپر ہے تو بس رسم ہے، بظاہر فعل الخیرات ہے، لیکن شاہ صاحب کے نقطۂ نظر سے وہ فعل الخیرات ہے ہی نہیں۔ فعل الخیرات وہی ہوتا ہے جو نسمے کے اندر رچ بس جائے، روح کا حصہ بن جائے۔ اب رمضان قریب آ رہا ہے، اپنے نسمے میں قرآن کی روح کو پیدا کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، اس کی حکمت سمجھنے کا، اس کے شعور کو سمجھنے کا، اس کے نور سے وابستہ ہونے کا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا، تاکہ اس کے نتیجے میں فعل الخیرات کے تمام پہلو سمجھ میں آ جائیں، امر الہی کے نتیجے میں ہدایت سمجھ میں آ جائے، اور وہ ہدی للمتقین بن کر انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ تو قرآن سمجھنا، قرآنی احکامات سمجھنا، قرآنی شعور کو سمجھنا، یہ دور کا تقاضا ہے۔ اس دور میں سامراج کا مقابلہ وہی قوم کر سکتی ہے، مسلمان، جس کے قلب کے اندر، جس میں نسمے کے اندر قرآن کی ہدایت رچ بس جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے سچا تعلق نصیب فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنے گرد و پیش کے افعال کو سمجھنے کہ منکرات کیا ہیں اور خیرات کیا ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔